الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو صحیح معنوں میں شہدائے کربلا سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا ڈال دے، اور یا الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلی محرم الحرام سے لے کر اب تک مسلسل ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں شریک ہوتے رہے۔ علماء اکرام کی زبانی اور مبلغین کی زبانی ہم نے اور آپ نے واقعات کربلا اور داستان کربلا کو سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے کربلا کے بعد کے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے آج یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، بلکہ آج میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں اور اگلے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے سنا علماء کرام سے کہ کربلا کی سرزمین پر دنیا کے لالچی کتوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح سے ظلم و زیادتی کی اور کس طرح سے امام عالی مقام کے صبر کو آزمایا ہے۔ اگر کربلا کے واقعات کو دیکھیں اور تاریخ کربلا کو پڑھیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یزیدیوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میدان کربلا میں ظلم و زیادتیوں کی انتہا کر دی، اور امام حسین نے اور ان کی آل نے، ان کے رفقا نے میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے اپنے صبر کی انتہا پیش فرمائی ہے۔ کربلا میں ظلم اپنی انتہا کو تھا اور امام عالی مقام کا صبر بھی اپنی انتہا کو تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بزرگوں نے، صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ واقعات کربلا کو پڑھنے کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین کربلا میں محتاج تھے، مجبور تھے، ایک ایک قطرے پانی کو ترس گئے تھے، ان کے بیوی بچے سب پیاسے تھے،
میں کہتا ہوں یقیناً یہ بات وہی کر سکتا ہے جو امام حسین کی عظمتوں سے ناشنا ہوگا، جس نے امام حسین کے منصب و مقام کو نہ سمجھا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین اگر چاہتے تو آپ کے ایک اشارے پر نہر فرات اپنے راستے کو بدل کر امام علی مقام کے خیمے کا رخ کر لیتی۔ اگر امام حسین چاہ لیتے تو یقیناً زمین سے رب تبارک تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا، لیکن امام حسین کربلا کے میدان میں کوئی کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ فرمایا صوفیہ نے کہ نبی کی گود کے پروردہ تھے اور آقا کی گود گویا امام حسین کی درس گاہ تھی، اور کربلا کا میدان امام حسین کی امتحان گاہ تھی۔ تو امام حسین وہاں امتحان دینے کے لیے آئے تھے، وہاں پر آپ کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے۔ اگر کرامتیں دکھاتے تو یقیناً بچ سکتے تھے، آپ کا سارا کنبہ سارا گھرانہ بھی بچ سکتا تھا، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب امام حسین کے بعد مسلمان پر ظلم ہوتا، مسلمان پر زیادتی ہوتی، تو عام مسلمان گھبرا جاتا اور یہ کہتا کہ وہ تو امام حسین تھے، وہ تو کرامتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لے گئے، لیکن ہم آج اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ہمیں ظلم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ہمیں فاسق و فاجر کو اپنا امام ماننا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کو بڑا تسلیم کرنا ہوگا، اس کی وجہ کہ ہم تو صاحب کرامت نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کس طرح سے بچائیں؟ وہ تو حسین تھے کہ کرامتیں دکھا کر اپنے آپ کو بچا لے گئے، ہم تو مجبور ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے سر خم کرنا ہوگا۔ اس لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو امام حسین گویا ایک پیغام دے گئے ہیں کہ میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا ہوں، ظلم و زیادتی کے سامنے سر کٹانا ہو تو سر کٹانے کو تیار ہو جانا، لیکن کبھی فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکانے کو تیار مت ہونا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تاریخ رہی ہے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کی بنیاد، اپنے تخت و تاج کی بنیاد، اپنی فوج و اسلحے اور طاقت و قوت کے نشے میں چور ہو کر اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ کل جب وقت پلٹے گا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ فرعون بھول گیا تھا کہ کل میرا کیا بنے گا، نمرود بھول گیا تھا کہ کل میرا کیا بنے گا، شداد و قارون بھول گئے تھے کہ کل میرا کیا بنے گا، ابو جہل ابو لہب بھول گئے تھے، عتبہ شیبہ بھول گئے تھے کہ کل ہمارا کیا بنے گا۔ جب طاقت تھی، جب ہاتھ پیر میں قوت تھی، جب جوانی تھی، جب لوگوں کا ساتھ تھا، فوج و اسلحہ لشکر تھا، تو اس وقت اکڑ رہے تھے، انجام کو بھولے ہوئے۔ اور رب تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب ظالم ظلم کی امتحان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تبارک تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ رب تبارک تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے باغیوں کو، ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو، اور جب ڈھیل دیتے دیتے یہ امتحان کو پہنچتے ہیں تو رب تبارک تعالیٰ رسی کو کستا ہے، اور جب رب رسی کو کستا ہے تو پھر ان کا پرسان حال کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نمرود کی، فرعون کی، قارون کی، ابو جہل ابو لہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب اقتدار ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کر دیا، اللہ کے نبیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، فوج و اسلحے کے نشے میں چور ہو کر لوگوں کے لیے معاذ اللہ یہ خود خدا بن بیٹھے تھے۔ لیکن جب رب نے اپنی رسی کو کسا تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں بچانے والا رب کے مقابلے میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ یہی سب کچھ ہوا یزیدیوں کے ساتھ۔ کربلا کے میدان میں دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے انہوں نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، لیکن اپنے انجام کو بھولے بیٹھے تھے کہ کل ہمارا کیا بنے گا۔ اور تاریخ نے بتا دیا کہ ظالم کا ظلم کتنا بھی سر اٹھا لے، رب تبارک تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو مولا کی پکڑ سے ظالم کو کوئی بچا نہیں پاتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مظلوم کا صبر، صابروں کا صبر ضائع نہیں جاتا ہے، بلکہ جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو فرمایا گیا وہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور رب تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ کو
رائگاں نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ دل سے جب آہ نکل جاتی ہے تو رب کی رحمتیں بڑھ کر آغوش میں لیتی ہیں، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ اپنی منزل اور خاتمے کی طرف بڑھ جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آج کی اگر بات کروں، آپ آج دیکھیں، آج بھی جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں کرسی ہے، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ لوگ سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری اوقات صرف 5 سال والی ہے، ہماری حیثیت صرف 5 سال والی ہے، 5 سالوں کے بعد وہ بھی 2 سال نکل چکے ہیں، اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا وہ انجام سے واقف نہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جب کرسی ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو جو ہم کرنا چاہیں کریں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کون، ہمارے مقابلے میں آنے والا کون۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں کہ یہ کتنا بھی ظلم و زیادتی کر لیں، ہاں دنگے فساد بھی کرا دیں، بستیوں کو آگ لگا دیں، چند مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں، لیکن اس کے باوجود کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا جو سپر پاور بنتا ہے وہ بھی رب کے سامنے سپر پاور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تم سپر پاور ہو دنیا کے سامنے، لیکن رب کے نزدیک تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، رب تبارک تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نمرود جیسے ظالم و جابر کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے مولا ہلاک فرما دیتا ہے، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرعون سے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر کوئی تیرا نافرمان ہو تو اس نافرمان کی سزا کیا ہونی چاہیے تیرے نزدیک سب سے سخت سزا کیا ہے تیرے نافرمان کے لیے؟ تو اس نے کہا تھا اسے دریائے نیل میں زندہ دفن کر دینا چاہیے، اسے زندہ دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جو اس نے اپنے باغی کے لیے سزا مقرر کی تھی، رب تبارک تعالیٰ نے وہی سزا اسے دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ رسول سے بغاوت کی، رب تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے وہی سزا مقرر کی جو اس نے اپنے باغی کے لیے پسند کیا تھا، اور رب نے زندہ اسے جو ہے دریائے نیل کے اندر غرق فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آج جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، کل میں جو بھی تھا، لیکن آج تو میں سب کچھ بن گیا ہوں، معاذ اللہ سب کچھ بن گیا ہوں، تو کچھ بھی بن جائیں دنیا کے سامنے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک مکھی کے پر یا مکھی کے ایک پیر کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھا ہے، جب پکڑ کرنے پر آئے گا تو جو ان کے اپنے حمایت کرنے والے ہیں، ان کے اپنے حامی ہیں، وہ خود بھی ان کے آس پاس کہیں نظر نہیں آنے والے۔ اور دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے۔ اس زندگی کو یوں نہ جیو جیسے فرعون اور نمرود نے جیا تھا، اس زندگی کو یوں نہ جیو جیسے شداد نے جیا تھا، اس زندگی کو یوں نہ جیو جیسے عتبہ شیبہ نے جیا تھا، اس زندگی کو یوں نہ جیو جیسے دنیا کا دنیا دار جیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا گیا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے پاس کبھی کبھی خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ خضر علیہ السلام، بادشاہ وقت کو خبر لگ گئی، بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس خضر علیہ السلام آتے۔ اس نے اس نوجوان کو بلایا دربار میں اور بلا کر ڈرایا، دھمکایا، وارننگ دی، اگلی مرتبہ جب خضر علیہ السلام تیرے پاس آئیں تو ان کو میرے پاس لے کر آنا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، تو پھر تجھے سخت سزا دی جائے گی اگر تو نے یہ کام نہ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لانے کی وعدہ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا کیسے لانا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے، لیکن انہیں اب آئیں تو ضرور میرے محل میں لے کر آنا۔ اب خضر علیہ السلام آئے اس نوجوان کے پاس، آ تو گئے، ایک طرف سے خوش بھی تھا کہ خضر علیہ السلام آئے، ایک طرف غمزدہ بھی تھا
کہ اب انہیں یہ میرے پاس آتے ہیں، یہ کیا ان کا کم احسان ہے کہ میں ان سے کہوں کہ بادشاہ کے پاس بھی چلنا ہے؟ لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، کیا کرتا؟ کہا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے وارننگ دے رکھی ہے کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو آپ کو میں اپنے ساتھ بادشاہ کے محل میں لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا، اسے پتہ چل گیا تو پھر میری جان کی بنائے گی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اگر واقعی وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے مجھے بلایا تو چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک عام آدمی کی شکل میں آئے تھے، اس نوجوان کے ساتھ چل پڑے خضر علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں۔ جب پہنچے تو اس نوجوان نے بادشاہ سے تعارف کرا دیا کہ یہ ہمارے بادشاہ صاحب ہیں، اور یہ جو ہے خضر علیہ السلام ہے، یہی مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا ایک معمولی انسان کی شکل میں، کہا کہ یہ خضر ہے، مجھے تو یقین نہیں ہوتا، لگتا ہے تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کسی اور کو لے کر چلا آیا تو یہ خضر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں تو عام آدمیوں جیسے کیسے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں نہیں، یقین کرو یہی خضر علیہ السلام ہے، یہی میرے پاس آتے ہیں، ہاں انسانی شکل میں آتے ہیں، اپنی اصل صورت میں نہیں آتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین نہیں تو تو آزما لے، آزما لے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر واقعی تم خضر ہو تو مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو میری عقل کو حیرت میں ڈال دے، جو میں نے کبھی نہ سنا ہو نہ کبھی سوچ سکتا ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو سننا چاہتا ہے تو سن۔ ایک مرتبہ میرا گزر ایک آبادی سے ہوا، بڑی خوبصورت آبادی تھی، خوبصورت مکان تھے، رہنے والے بڑے خوش تھے، اطمینان و سکون کی زندگی گزر رہی تھی۔ میں اس آبادی سے گزر گیا، وہاں سے چلا گیا۔ 500 سال کے بعد پھر اسی راستے سے میرا گزر ہوا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ آبادی ملے گی، آبادی کے لوگ ملیں گے، لیکن جب 500 سال کے بعد وہاں لوٹا تو مجھے دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آئی، بلکہ چٹیل میدان تھا۔ اس میدان میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ میں اس بکری چرانے والے کے پاس گیا، چرواہے کے پاس گیا، اور میں نے اس سے جا کر کہا کہ اے چرواہے، یہ بتا یہاں جو بستی بسا کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ یہاں جو آبادی ہوا کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ تو چرواہا مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا کس بستی کی بات کرتے ہو، کس آبادی کی بات کرتے ہو؟ یہاں کبھی کوئی آبادی، کبھی کوئی بستی تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو وہ میدان ہے جہاں میرے باپ دادا پردادا سارے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے بعد میں بھی یہیں بکری چرا رہا ہوں۔ ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ یہاں کوئی بستی بھی تھی۔ اب خضر علیہ السلام فرماتے میں چلا گیا، یہ سن کر میں گزر گیا۔ 500 سال کے بعد پھر میرا وہیں سے آنا ہوا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے چٹیل میدان نظر نہیں آیا، بلکہ وہاں پر ایک نہر بہ رہی تھی، اور نہر کے کنارے ایک مچھوارا بیٹھا مچھلیاں مار رہا تھا۔ میں اس مچھوارے کے پاس آیا، میں نے اس سے آ کر کہا کہ یہاں تو کبھی ایک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، وہ میدان کہاں چلا گیا؟ تو وہ مچھوارا مجھ سے کہنے لگا مسکرا کر کہ کس میدان کی بات کرتے ہو؟ کس میدان کی؟ ارے ہم نے جب آنکھ کھولا تو یہاں پر یہ نہر ہی دیکھا ہے، اور ہمارے باپ دادا پردادا سارے اسی نہر سے مچھلیاں مارتے تھے، ان کے بعد میں اس نہر سے مچھلیاں مارتا ہوں۔ تم کس میدان کی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو کبھی نہ سنا نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے میں چلا گیا۔ پھر 500 سال کے بعد میں گزرا۔ جب 500 سال کے بعد آیا تو کہیں نہ میدان تھا نہ کہیں نہر تھی، بلکہ مجھے اس جگہ پر ایک جنگل نظر آیا۔ ایک جنگل تھا، ہرا بھرا جنگل۔ اس جنگل کے اندر ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کر اس لکڑہارے سے کہا کہ یہاں تو کبھی دریا بہتا تھا، کب خشک ہوا، کب سوکھا؟ تو لکڑہارا مجھ سے کہنے لگا کس دریا کی بات کرتے ہو؟ میں پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک میں نے یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ اس جنگل میں میرے باپ دادا بھی لکڑیاں کاٹتے تھے، میں بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہوں۔ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں کسی سے کہ یہاں کوئی دریا بہتا تھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے پھر میں وہاں سے چلا گیا، 500 سال کے بعد دوبارہ گزرا تو مجھے کہیں جنگل نظر نہیں آیا، بلکہ اب اسی جگہ پر اس بستی سے زیادہ خوبصورت بستی مجھے آباد نظر آتی ہے۔
اس بستی سے زیادہ خوبصورت بستی تھی، اونچے مقام تھے، محلات تھے، لوگ بڑے خوش تھے۔ میں نے ان لوگوں سے آ کر کہا کہ یہاں تو کبھی جنگل ہوا کرتا تھا، جنگل کب کٹا، بستی کب بسی، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو وہ لوگ مسکرا کر کہنے لگے تم جیسے نورانی چہرے والا بزرگ کیسی بات کرتا ہے، ارے یہ بستی تو وہ ہے جہاں ہمارے باپ دادا پردادا پیدا ہوئے، ان کے بعد ہم بھی یہاں پیدا ہوئے، اگر جنگل ہوتا تو بستی کہاں سے آ جاتی؟ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری بات پر یقین نہ کیا، حتیٰ کہ میں وہاں سے گزر گیا۔ اب آخر میں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو میری بات پر یقین کرے نہ کرے، لیکن یہ تو ماننا ہوگا کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ آج جو یہاں ہے کل وہ یہاں نہیں ہوگا، اور آج جو یہاں نہیں ہے کل وہ یہاں آنے والا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمارا آپ کا آنا جانا یوں ہی لگا رہے گا، یوں ہی لگا رہے گا۔ خضر علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس نے کہا واقعی یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ضرور خضر علیہ السلام ہوں گے۔ خضر علیہ السلام اب یہاں یہ حکایت بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو کرسی پر بیٹھے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دنیا میں کچھ ایسے ہیں بھی ان کے حامی، ان کی واہ واہی کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کو سلام ٹھوکنے والے، ان کے تلوے چاٹنے والے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے، جو انہیں اور مغرور بنا دیتے ہیں، جبکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھائی کے راستے پر نہیں بلکہ میں اس کی حمایت کر کے اس کو مزید اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر ڈالتا ہوں۔ اور یاد رکھنا نافرمانوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے، رب تبارک تعالیٰ بھلا فرماتا ہے تو یقیناً اپنے فرما برداروں کا بھلا فرماتا ہے۔ کربلا کی جنگ سے پہلے لوگ یہ جانتے تھے کہ میدان جنگ میں جن کے سر کٹے وہ ہار گئے، اور جن کے سر بچے وہ جیت گئے۔ جو مارے گئے وہ ہار گئے، اور جو بچ گئے وہ جیت گئے۔ لیکن امام حسین نے کربلا کی جنگ کے بعد سارا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے بتا دیا کہ سر کٹانے والے ہی شکست نہیں کھاتے ہیں، سر بچانے والے ہی کامیاب نہیں کہلاتے ہیں، بلکہ کربلا میں دیکھ لو آنکھیں اٹھا کر کہ جن کے سر کٹے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جن کے سر بچے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اور یہ کامیابی اور ناکامی میں آپ کو یوں بتاؤں، یہ کامیابی اور ناکامی میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ کربلا سے پہلے مائیں اپنے بچوں کا نام یزید رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تو تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، تو مائیں اپنے بچوں کا نام یزید رکھتی تھی۔ آپ دیکھیں خلی، اس کا نام، اس کے والد کا نام بھی یزید تھا، خلی ابن یزید۔ تو یزید نام ملتے ہیں تاریخ میں کربلا سے پہلے، لیکن کربلا سے پہلے حسین نام کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ اے مسلمانوں، تاریخ میں کربلا سے پہلے یزید تو بہت مل جائیں گے، لیکن کربلا کے بعد قیامت تک اب کسی ماں کی جرت نہیں ہوگی اپنی اولاد کا نام وہ یزید رکھے۔ لیکن کربلا سے پہلے حسین نام کا ایک بھی نہیں تھا دنیا میں، اب کربلا کے بعد قیامت تک لاکھوں حسین آتے رہیں گے۔ تو جن کے سر بچے وہ ہار گئے، اور جن کے سر کٹے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ وہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں، رکھتے ہیں بتاؤ؟ ہم کہتے کیوں نہیں معراج ربانی اپنی اولاد کا نام یزید رکھ لیتا ہے؟ کیوں نہیں توصیف الرحمان اپنے بیٹے کا نام خلی رکھ لیتا ہے، شمر رکھ لیتا ہے؟ کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں وہ نام جنہوں نے کربلا میں ظلم و زیادتی کی ہے؟ اے مسلمانوں، یہ جو یزید کے حمایتی ہیں آپ انہیں دیکھ لیں، یزید کا نام بھی اگر لیتے ہیں تو جھجکتے جھجکتے لیتے ہیں، شرماتے شرماتے لیتے ہیں، نظریں ملا کر نام لینے کی جرت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کہ دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ شک ضرور ہوتا ہے کہ یزید پتہ نہیں صحیح تھا کہ غلط تھا، صحیح تھا کہ غلط تھا، اس لیے حمایت تو کرتے ہیں لیکن نگاہوں
आंखों में निगाहें डालकर हिमायत की जरूरत नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हर गली कूचे में जिक्र हुसैन की महफिल सजाते हैं, फक्र के साथ हुसैन का नाम लेते हैं, उनके नारे लगाते हैं। उसकी वजह कि हमारे दिलो दिमाग में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान व अकीदा है दुनिया गलत हो सकती है, नवासे रसूल गलत नहीं हो सकता है। तो जब इंसान इक्तिदार की कुर्सी पर होता है, अपनी ताकत के नशे में ऐसा चूर होता है कि अंजाम को भूल जाता है। अंजाम को आज की बात करें, वो जो कुर्सी पर बैठे हुए इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, वो जो कुर्सियों पर बैठे हुए शरीयत पर उंगली उठा रहे हैं, वो जो कुर्सियों पर बैठे हुए कुरान के अहकाम पर उंगली उठा रहे हैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिर्फ एक आसान सी बात मैं कहना चाहूंगा, इनके नजदीक गाय जो है पूजनीय है, ये गाय की पूजा करते हैं, ये उसे अपनी माता मानते हैं। अब गाय जैसे जानवर को अगर ये माता माने, पूजनीय माने, इनके नजदीक उसका मकाम बहुत बड़ा है, और गाय के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब गाय के साथ कोई छेड़छाड़ करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और यही हमारी शरीयत के साथ छेड़छाड़ करें, हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? एक जानवर को कोई छेड़ दे तुमसे बर्दाश्त नहीं, तुम कुरान के अहकाम को छेड़ने की कोशिश करोगे, तुम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए कानून को छेड़ने की कोशिश करोगे, तुम इस्लाम के कानून को छेड़ने की कोशिश करोगे। बताओ कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात मैं और आपको समझा दूं बहुत ही अदब के साथ। इस्लाम का कानून किसी दुनिया के इंसान का बनाया हुआ नहीं है। ये जो शरीयत के अहकाम हैं, ये जो शरीयत के कानून हैं, ये किसी दुनिया के कानून दां का बनाया कानून नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह और उसके महबूब ने बनाया है। दुनिया के कानून दा का बनाया कानून बदल सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का बनाया कानून कभी नहीं बदल सकता है। हुकूमतें बदल सकती हैं, या जो बदलने की कोशिश में लगे हैं रब करम फरमाए उनके दिल बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का बनाया कानून बदल नहीं सकता है। दुनिया का कानून दां जब कानून बनाता है, उसके सामने माजी की तारीख होती है, उसके सामने हाल होता है, उसके सामने दुनिया के मामलात होते हैं। वो दुनिया में सेम केसेस देखता है, स्टडी करता है, पास्ट को देखता है, प्रेजेंट को देखता है, उसके बाद वो कानून तय करता है। अगर ये गुनाह किया तो ये सजा, ये गुनाह किया तो ये सजा, ये गुनाह किया तो ये सजा। उनके सामने माजी होता है, प्रेजेंट होता है, उनके सामने मुस्तकबिल नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता। लेकिन इस्लाम के कानून को जिस परवरदिगार ने बनाया है, उसकी नजरों से न पास्ट छुपा है, न प्रेजेंट छुपा है, और न फ्यूचर छुपा हुआ है। तो दुनिया के कानून दा के कानून बदल सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कानून बदल नहीं सकता, नहीं सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आए तो उस कानून का कसूर नहीं है, तुम्हारी अक्ल का कसूर है, तुम्हारी अक्ल का। अगर नबी के मौजूजे अबू जहल ना समझ सके तो क्या नबी का मौजूजा जो है वो माज़अल्लाह मौजूजा नहीं कहलाएगा? अगर नबी के इख्तियारात, नबी का मनसब व मकाम आज के बदअकीदा को ना समझ में आए तो उसके न समझ लेने से क्या नबी के इख्तियारात माज़अल्लाह खत्म हो जाएंगे? नबी का मनसब व मकाम व शान घट जाएगी माज़अल्लाह। अगर अक्ल में तुम्हारी बात ना समझ ना आए तो तुम्हारी अक्ल का कसूर है, कानून और शरीयत का कसूर नहीं है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज से 1450 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर से वापस आए, आप 5 वक्त की नमाज लेकर आए थे। उस वक्त लोग कहें कि फ्री थे, 5 वक्त नहीं 10 भी होता तो पढ़ लेते। आज बहुत बिजी लाइफ है, आज की तारीख में 5 वक्त नमाज नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही वक्त की नमाज होनी चाहिए। उसकी वजह के इंसानों पर जुल्म हो रहा है माज़अल्लाह, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है माज़अल्लाह। इतनी बिजी लाइफ में कारोबार देखेगा, इंटरव्यू देखेगा, एग्जाम देखेगा, नौकरी देखेगा, कारोबार देखेगा, या दुनिया की दौलत को छोड़कर, दुनिया के मालों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर 5 वक्त वो मस्जिद में भागता फिरेगा? ये तो बड़ा जुल्म है माज़अल्लाह। क्या बताओ, ऐसे कह देने से 5 वक्त की नमाज को 1 वक्त की कर्ज किया जा सकता है?
ہرگز نہیں. کل لوگ فری تھے 5 پڑھتے تھے, آج بزی ہیں تو بھی 5 ہی پڑھیں گے, اور قیامت تک 5 ہی پڑھی جائے گی. آپ دیکھیں ماہ رمضان کے روزے 29 کا چاند ہو تو 29 روزے ہیں, 30 کا چاند ہو تو 30 روزے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے لوگ فری تھے رکھ لیتے تھے, ان کے یہاں مسئلہ نہیں تھا. آج لوگ بزی ہے 10 دن کا ہونا چاہیے. ہے بتائیے کوئی تبدیلی؟ اے مسلمانوں, جو قانون بنا دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہرگز وہ قانون شریعت کا بدلا نہیں جا سکتا ہے. کل بھی مسلمان 1450 سال پہلے 2.5% زکات نکالتا تھا, غریب تھا تو بھی 2.5% نکالتا تھا. آج لکھپتی, کروڑ پتی, ارب پتی ہو گیا ہو, لیکن پھر بھی قیامت تک 2.5% ہی نکالنے والا ہے. ان کے قانون بدلتے ہیں. آج یہ ڈکلیئر کیے کہ 1.5 روپیہ پیٹرول کا بڑھ گیا. اب کیا بتائیے قیامت تک 1.5 روپیہ ہی بڑھا رہے گا؟ نہیں نا. 1 مہینے کے بعد میں پھر پتا چلتا 2.5 روپیہ اور بڑھا دیے گئے. ڈیزل کا بڑھایا تھا 8 آنا, پھر پتا چلا کہ 12 آنا اور بڑھا دیا گیا ہے. تو بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا قانون؟ تو تمہارے بنائے قانون کو تم توڑو, تم مروڑو, تم فیر بدل کرو, تم جب چاہو اس میں چینجز لاؤ, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون کو ہرگز بدلا نہیں جا سکتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء کے پاس جاؤ, وہ جا کر سمجھائیں گے. اور اگر سمجھنا نہیں چاہتے ہو, صرف اور صرف زبان دراز کرنا چاہتے ہو, تو یاد رکھنا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو یقیناً جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. لیکن جو اسلام سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون پر اپنی زبان دراز کرتے ہیں, یقیناً وہ کسی مولوی, کسی دنیا کے مفتی کے بنائے فتوے اور قانون پر اعتراض نہیں کر رہے, اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون پر اعتراض کرتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون پر اپنی زبان دراز کرے, اگر مسلمان ہے تو فوراً اس کے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اگر اسلام نے قانون بنایا چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے, چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے. کوئی کہے کہ یار بڑی سخت سزا ہے, اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. معاذ اللہ, اس نے چوری کی, شرمندہ ہے, سدھرنے کا موقع دو. آپ نے ہاتھ ہی کاٹ دیا, زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا. وہ کم سے کم موقع تو دیتے, اس کو احساس ہے غلطی کا, آئندہ نہیں کرتا. وہ آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون دیکھنے میں سخت ہے, لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا ہے. اگر ہم اسلام کے قانون کے مطابق ایک چور کے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں تو ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر ہم نے ہزاروں لوگوں کو چوری کرنے سے بچا لیا ہے. آئندہ کوئی چوری کے راستے پر نہیں چلے گا. آپ کا موبائل بھی رکھا ہو, آپ کا بٹوا بھی کہیں رہ گیا ہو, آپ کی گھڑی وضو خانے پر رہ گئی ہو, کوئی اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا کہ لے کر نکل گیا تو کوئی بات نہیں, قیامت میں پکڑ ہوگی. لیکن دنیا میں پکڑا گیا تو ہاتھ میرا بھی ایسے ہی کٹے گا جیسے اس چور کا کاٹا گیا تھا. اسلام میں زانی کی سزا یہ ہے, اگر شادی شدہ آدمی کسی کا ریپ کرتا ہے, کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے, تو اس کو سنگسار کر دیا جائے. یعنی اس وقت تک پتھر مارے جائیں کہ جب تک وہ موت کے گھاٹ نہیں اتر جاتا ہے. اور اگر کوئی بے شادی شدہ آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب کوئی کہے کہ یہ قانون بڑا سخت ہے, اتنی سخت سزا تو نہیں ہونی چاہیے, اتنی سخت سزا تو نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ظالموں, تم نے یہ جو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا ہے, یہی وجہ تو ہے کہ اتنے لوگ روزانہ یہ کام کر رہے ہیں, سزا نہیں ملتی, اور سزا نہ ملنے کی بنیاد ریپ کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتاؤ. ہم کہتے ہیں کہ تم اسلام کے قانون کو سمجھنا چاہتے ہو, ریشیو دیکھ لو. تمہارے ملک میں روزانہ کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں, اور سو کالڈ ہی صحیح اسلامک کنٹریز میں کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ وہاں اگر کوئی یہ کر گزرے تو سنگسار کر دیا جاتا ہے. اب ایک آدمی کو سزا دی گئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اگلی مرتبہ کوئی نوجوان اگر رات کے اندھیرے میں کسی لڑکی کو اکیلا آتا دیکھے گا, شیطان ورگلائے گا اور چاہے گا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لوں, لیکن جب بڑھنا چاہے گا تو اسے فوراً اس زانی کی سزا یاد آ جائے گی, اس کو لگتے پتھر یاد آئیں گے, اس کے جسم سے بہتا خون یاد آئے گا, اس کی چیخ و پکار و آہو بکا یاد آئے گی. اور جب اس آدمی کو یاد کرے گا تو ظاہر ہے اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا. تو اسلام نے ایک کو سزا دے کر گویا ہزاروں کو اس گناہ کے راستے سے بچا لیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, نیوز چینلز پر دیکھیں, 3 طلاق کو لے کر اتنا ہنگامہ ہے, ہر جگہ بحث چل رہی ہے.
اور بعض نیوز چینل والے تو لگتا ہے کہ ان سے بڑا مسلمانوں کا حمایتی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مسلمانوں کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کو چھوڑ چھاڑ کے مسلمان عورتوں کو حق دلانے کے لیے چلے ہیں، مسلمان عورتوں کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ مسلمان عورتیں جو نقاب پہن پہن کر بحیثیت مسلمان نیوز چینلز کے سامنے آتی ہیں اور کہتی کہ نہیں یہ قانون بڑا سخت ہے، معاذ اللہ، نہیں اس میں تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اس میں چینجز آنے چاہیے، یہ مولوی ملاؤں نے روزی روٹی کے چکر میں ہم پر ظلم کیا ہے، آدمی 3 بار طلاق کہہ کے بری ہو جاتا ہے، ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنے والیاں یقیناً دین سے دور ہیں، علم سے ناشنا ہیں، اسی وجہ سے اس طرح کی بکواس کرتی ہیں۔ وہ دنیا کے کسی مولوی کے بنائے فتوے پر اعتراض نہیں کر رہی، اللہ رسول کے بنائے قانون پر اعتراض کرتی ہیں، اور جو قانون میرے اللہ نے بنا دیا اس پر زبان دراز کرنے والا کسی صورت میں مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی کام تو سلمان رشدی نے کیا تھا، یہی کام تو تسلیمہ نسرین نے کیا تھا، معاذ اللہ، کہ قرآن کی کچھ آیات کو نکال دو، یہ آیات اس دور کے لیے ٹھیک تھی، آج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، نکالو قرآن کی ان آیات کو، معاذ اللہ، ان کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر زیادتی ہو رہی، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو مسلمان کہلانے والی کوئی خاتون، مسلمان کہلانے والا کوئی مرد اگر ایسی باتیں کرے تو دنیا کی بن سکتا ہے، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے، نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کہ دنیا کے کسی انسان کا بنایا قانون نہیں ہے، ورنہ بدل دیا جاتا۔ اللہ کا بنایا قانون سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا ملک آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے مطابق 100% آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل کیا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے مطابق 100% آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ تو پھر ہمارے مذہب پر، قرآن پر، شریعت پر اعتراض و انگلی اٹھانے کا حق کسی کو کہاں حاصل ہے؟ وہ چاہے کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو انجام سے بے خبر ہوتا ہے، اور جب رب تبارک تعالیٰ پکڑ فرما ہے تو پھر اس کا کوئی حامی اور مددگار نظر نہیں آتا۔ یہی کربلا میں ہوا، یہی کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ، ان کی اہل بیت کے ساتھ ظالموں نے کربلا کے میدان میں ہر طرح کے ظلم آزمائے، سب کو شہید کر دیا۔ فرمایا گیا 12 لوگ بچے ہیں، ان میں عابد بیمار بھی ہیں۔ ان ظالموں نے سب کو شہید کرنے کے بعد امام حسین کے خیمے کو بھی لوٹا، اور خیمے کو لوٹنے کا حال یہ تھا کہ معاذ اللہ ننھی سکینہ کے کانوں کی بالیوں کو ظالموں نے کھینچا، اتارنے کا موقع بھی نہیں دیا بلکہ کھینچ کر اسے نکالا ہے۔ اور میرے آقا کی اہل بیت کی مقدس شہزادیاں جن کے سروں پر چادریں اور دوپٹے تھی، ارے جن کے سر کے بالوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، دنیا کے لالچی کتوں نے ان کے سروں سے چادریں اور دوپٹے بھی چھین لی ہیں، معاذ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی کتنا بڑا لالچی ہو سکتا ہے، کتنا بڑا۔ ان دوپٹوں چادروں میں کون سے دنیا کے خزانے چھپے تھے؟ کیا حاصل ہونا تھا؟ لیکن حاصل کچھ نہیں ہونا، لیکن ظلم کی امتحان بتانا تھا کہ ہم کس حد تک گر سکتے ہیں اور ہم دنیا کی لالچ میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ فرمایا گیا اپنے لوگوں کی لاشوں کو جمع کیا، جمع کر کے ان کا کفن دفن کیا اطمینان سے، لیکن اہل بیت کی لاشوں کو یوں ہی رہنے دیا، یہاں تک کہ ظالموں نے دل کی تسلی کے لیے ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا ہے، یعنی صرف اور صرف قتل نہیں کیا، ہاتھ اور پیروں کو جسموں سے جدا نہیں کیا، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ظالموں نے روندا بھی ہے تاکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے لوگوں کی تدفین کرتے ہیں، پھر 3 دن تک وہاں رہتے ہیں، اور پھر 13 تاریخ کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 12 محرم الحرام کو یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اب کربلا کے میدان سے کوفہ کی طرف جانا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شہداء کے لاشوں کو وہیں پڑا رہنے دیا، ان کے سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا، یہاں تک کہ فرمایا گیا امام حسین کا سر مبارک جو تھا وہ خلی ابن یزید کے حصے میں آیا، اور خلی نے اور باقی لوگوں نے شہداء
کے سروں کو نیزے میں چڑھایا ہے اور چڑھا کر اوپر اٹھا لیا. فرمایا گیا مقدس بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے, امام عالی مقام کے خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے اور رب کی مصلحت کی مصلحت خداوندی تھی کہ امام زین العابدین باقی رہ گئے. حالانکہ ظالموں نے انہیں بھی شہید کرنے کے بڑے منصوبے کیے, لیکن رب تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, اور حفاظت کی وجہ یہ تھی کہ امام زین العابدین کے ذریعے قیامت تک میرے نبی کی آل کی آمد کا سلسلہ جاری رہنے والا تھا. ورنہ لوگ کہتے کہ معاذ اللہ نبی کی نسل ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے, نبی کی نسل. اور جانتے میرے آقا کی شان, خاتون جنت کی شان, کہ دنیا میں ایک انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹے کے ذریعے بڑھتی ہے. تنہا فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قیامت تک جن کی نسل آباد ہوگی, اہل بیت اور آل رسول کی آمد کا سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا. اور اللہ نے اس کا سبب بیٹا نہیں بلکہ نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے. یہاں غور کریں وہ لوگ جو نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, معاذ اللہ نبی سے برابری کا دعویٰ. ہماری بیٹی بیاہ کر جاتی ہے تو کسی اور گھر کے نسل کو آباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, لیکن میرے آقا کی بیٹی بیاہ کر گئی اگرچہ مولا علی کے گھر, لیکن قیامت تک نسل آباد ہوگی تو ان کے ذریعے میرے نبی کی آل کی نسل آباد ہوگی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب یہ لوگ نکلے کوفہ کی طرف. فرمایا گیا کہ امام حسین کا ایک اونٹ یا کچھ اونٹ انہوں نے لوٹے تھے. شام کو ایک جگہ ٹھہرے تو اہل بیت کے لوٹے ہوئے اونٹ کو ذبح کیا, رات کے کھانے کی نیت سے ذبح کیا, اس کو پکایا, تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد جب بیٹھے کھانے کے لیے تو فرمایا گیا کہ آل رسول اہل بیت کے اونٹ کا گوشت جو انہوں نے تیار کیا تھا جب کھانے بیٹھے تو وہ سارا کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا ہے. اور صرف خون میں بدلا نہیں بلکہ جب ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس میں سے شعلے نکلنے لگ گئے. شعلے نکلے, مجبوراً ان لوگوں نے کھجور کا شیرہ پیا اور رات گزارا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, روایتوں میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات فرماتی میں سو رہی تھی, اچانک مجھے کمرے میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. میری آنکھ کھل گئی, میں نے یہاں وہاں تلاش کیا, رونے والے کی آواز میں درد بہت تھا لیکن رونے والا نظر نہیں آتا تھا. وہ رو رو کر کہہ رہا تھا جس میں غم کے اشعار تھے اور امام حسین کی شہادت کا تذکرہ تھا. آپ فرماتی کہ جب میں نے اس رونے والے کی آواز کو, غمزدہ اشعار کو سنا تو میں پریشان ہو گئی اور پھر فوراً مجھے اپنے آقا کا فرمان یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی دی تھی, اس میں فرمایا تھا کہ یہ جو مٹی اس کے اندر ہے اے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے, اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ لینا کہ میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ان اشعار کو سننے کے بعد فوراً جو ہے میں اس شیشی کی طرف گئی, میں نے اس بوتل کو اٹھایا ہے, اس کے اندر موجود مٹی کی طرف غور کیا تو میں نے دیکھا مجھے مٹی کہیں نظر نہیں آتی بلکہ اب اندر موجود جو مٹی تھی وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. فرماتی مجھے یقین ہو گیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہاں پر ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی کسی اور بیوی کے پاس کیوں نہیں دیا, آخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں رکھا؟ تو فرمایا گیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا کی جنگ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں دنیا سے پردہ کر چکی تھیں, صرف بچی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بچی تھی. اب میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی 61 ہجری میں جب جنگ کربلا ہوگی اس وقت تک تمام بیویاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی, اگر بچی ہوں گی تو صرف ام سلمہ ہوگی. اسی لیے آقا نے کربلا کی مٹی کو نشانی کے طور پر دیا تو انہیں دیا جو اس وقت تک باحیات رہنے والی تھی. اور علماء فرماتے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کب کون مرے گا, کب کسے موت آئے گی اور کس کے مقدر میں کتنی زندگی ہے, اللہ نے یہ علم بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا. ورنہ کسی اور بیوی کو دے سکتے تھے, انہی کو کیوں دیا؟ نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم حسینی
آج جو کر رہے ہیں امام حسین کی محبت میں آقا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے یزیدی جو کچھ کر رہے ہیں یزید کی حمایت میں میرے آقا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسینیوں کو آقا قیامت میں حسین کی محبتوں کا صلہ دیں گے، اور یزیدیوں کو یقیناً قیامت میں یزید کی حمایت اور حسین سے بغاوت کا صلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے 10 محرم کی تاریخ تھی، میں قیلولہ کر رہا تھا، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زلف مبارک الجھی ہے، آپ کی داڑھی مبارک کے بال بھی الجھے ہیں، اس میں مجھے دھول مٹی نظر آتی یعنی گرد آلود ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بڑی سی شیشی بوتل اور اس میں مجھے خون نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں بھلا خون کس کا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح سے کربلا کے میدان میں میری آل کو شہید کیا جا رہا ہے، اور میں صبح سے ان کے خون کو اس بوتل کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی، اور جب مجھے پتا چلا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا یہ عین وہی وقت تھا امام حسین وہاں شہید ہو رہے تھے، اور یہاں میں اپنے گھر میں آقا کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ بات ثابت ہوئی کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا میرے آقا اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، یعنی نبی کی نگاہوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا تھا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ذرا سوچو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہو، امام حسین آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جائیں، آقا اپنے نواسے کے لیے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے حالت سجدہ میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھا، 5 مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیا، 9 مرتبہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ پڑھ لیا، 13 مرتبہ پڑھ لیا، ہم تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل پر یہ خیال پیدا ہوا کہیں کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، کہیں کوئی وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حالت سجدہ میں تھے، آقا طول دیے جا رہے تھے سجدے میں، کسی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، کسی نے کنکیوں سے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، تو پایا کہ حضور سجدے میں ہیں، کوئی اور واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن امام حسین آقا کی پشت مبارک پر بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر امام حسین کو اتارنا چاہا تھا، آقا نے حالت سجدہ میں انہیں روکا، انہیں منع کیا کہ نہ اتارو، یہاں تک کہ امام حسین خود اپنی مرضی سے آقا کی پشت مبارک سے اتر گئے۔ جب اترے ہیں تب نبی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر کو اٹھایا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، وہ آقا جو یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ میری پیٹھ سے حالت سجدہ میں اگر میں اٹھوں تو حسین نیچے گر جائیں، اور یہ معمولی سی ضرب آ جائے حسین کو، معمولی سی چوٹ آ جائے حسین کو، ارے سجدے سے اٹھوں حسین گرے بھی تو کتنا لگے گا، کیا لگے گا، آقا یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جن ظالموں نے امام حسین کو گھوڑے سے نیچے گرایا ہوگا، نیزے مارے ہوں گے، تلواریں ماری ہوں گی، تیر برسایا ہوگا، کیا میرے نبی نے انہیں نہیں دیکھا ہے؟ اور کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ حالت سجدہ میں آقا سجدے کو طول دے کہ حسین نیچے نہ گرے، جب گھوڑے سے ظالموں نے گرایا کیا نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی؟ اب جنہوں نے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کیا امید کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا؟ انہوں نے آقا کی شفاعت کا حق حاصل کیا ہے، انہوں نے اہل بیت کی محبتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا گیا 10 محرم الحرام کو جب میدان کربلا میں یزیدی اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے تھے، آسمان سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا سیاہ ہوا کہ فرماتے دن میں آسمان میں ستارے نظر آنے لگ گئے ہیں۔ آپ نے دن کے اجالے میں کبھی چاند تو دیکھا ہوگا، کبھی ستارے نظر نہیں آئے ہوں گے، لیکن امام حسین کی شہادت کے دن آسمان ایسا سیاہ ہوا کہ آسمان پر ستارے صاف صاف نظر آتے تھے، یوں لگتا تھا کہ دن ڈھل گیا، رات آ گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ شام کو یہ جو آسمان پر شفق کی سرخی نظر آتی ہے،
یہ جو آسمان پر بادل سورج ڈوبتے وقت جو لالی نظر آتی ہے، فرمایا گیا 10 محرم کربلا سے پہلے شفق کی سرخی کہیں نظر نہیں آتی تھی، یہ تو کربلا کے بعد ہے کہ آسمان نے لال ہونا شروع کر دیا ہے، لال، ورنہ اس سے پہلے کبھی آسمان پر سرخی نہیں دیکھی گئی، کبھی نہیں، اور اب تو ہر دن یہ سرخی نظر آتی ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ہم 1 محرم سے 10 محرم 12 13 محرم تک ذکر حسین کی محفل سجائیں تو لوگ اعتراض کرتے کہاں لکھا کہاں لکھا کہاں لکھا، ہم کہتے ظالموں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ شفق کی سرخی کربلا سے پہلے کہیں نہیں تھی، اب یہ ہمیشہ ہر شام نظر آتی ہے۔ ہر شام یہ نظر کیوں آتی ہے؟ تو گویا ہر شام رب تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کربلا والوں کی یاد دلا رہا ہے کہ اس سرخی کو دیکھو اور کربلا والوں کو یاد کرو کہ اس کا تعلق کربلا والوں سے ہے۔ جب تک وہ شہید نہ ہوئے تھے یہ سرخی بھی نہیں تھی، یہاں تک فرمایا گیا دمشق میں جہاں کہیں پتھر اٹھائے گئے ان کے نیچے سے تازہ خون نکلا ہے، تازہ خون نکلا آسمان سے، کوفہ اور دمشق کے آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور بارش کے قطروں کو لوگوں نے باقاعدہ گھروں کی چھتوں پر، دیواروں پر، کپڑوں پر دیکھا، اور فرمایا گیا جن کے کپڑے پر یہ خون کا چھینٹا لگ گیا انہوں نے کپڑے دھوئے، صاف کرنے کی کوشش کی، وہ کپڑا پھٹ گیا، تار تار میں بدل گیا، لیکن خون کا رنگ صاف نہیں ہوا ہے۔ گویا کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جس دن اہل بیت کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر ظالموں نے شہید کیا، آسمان رویا ہے، اور ایسے ویسے نہیں رویا، خون کے آنسو رویا ہے، خون کے آنسو۔ ایک خاتون کہتی ہیں 10 محرم کے بعد ہم جب صبح سو کر اٹھے، ہم نے اپنے گھروں میں برتن اٹھائے تو ہمیں اپنے گھروں کے ہر برتن جو تھے وہ خون میں بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، خون میں بھرے ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گویا پوری کائنات میں غم کا ماحول تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، عرش کے فرشتے بھی حیرت میں تھے، دنیا کی تمام مخلوق حیرت میں تھی، یہاں تک کہ مینا کی گھاٹیوں کے پتھر و کنکر حیرت میں تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو کون سے امتحان سے گزارا جائے گا، لیکن جب رب نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیے کے طور پر جنت کے دمبے کو بھیج دیا، سب کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ لیکن کربلا کے میدان میں کوئی فدیہ نہیں آیا ہے، بلکہ امتحان کے لیے جتنے آئے تھے ان سب کو اپنی گردنیں قربان کرنی پڑی ہے، ہر ایک کو، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تو ذرا سوچیں کہ پھر کیا کیفیت رہی ہوگی، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک خاتون فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غالباً ان کا نام ام معبد کی صاحبزادی کی بیٹی ہند ان کا نام ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، میں نے وضو کا پانی پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آقا تشریف لے گئے۔ ہم دوسری صبح جب سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان جہاں کلی فرمائی تھی وہاں پر ایک تازہ درخت ہمیں نظر آ رہا تھا، ایک ہرا بھرا تازہ درخت تھا، اس پر بڑے بڑے پھل لگے تھے، بڑے بڑے پتے تھے، اور اس درخت سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ہم اس درخت کے پھل کو کھاتے تھے، پتوں کو جانوروں کو کھلاتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اس درخت کے پتوں اور اس پھل کی یہ خاصیت تھی، بھوکا کھا لیتا تو بھوک دور ہو جاتی تھی، پیاسا کھا لیتا تو پیاس مٹ جاتی تھی، بیمار کھا لیتا تو شفا یاب ہو جاتا تھا، کمزور کھا لیتا تو طاقتور ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس درخت کے پتے ہم اپنی بکریوں کو اور اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے، کمزور بکریاں اونٹ کھاتے تو طاقتور ہو جاتے تھے، جو بچہ نہ دینے والی ہوتی وہ بچہ دینے لائق ہو جاتی تھی، اور جن کا دودھ نہ ہوتا ہم پتے کھلاتے وہ دودھ دینے والے بن جایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ رکھا، برکت والا درخت رکھا، ہم اس سے برکت حاصل کرتے رہے، لوگ دور دراز سے آتے تھے اس درخت سے برکت اٹھانے کے لیے۔ لیکن 30 سال کے بعد ایک صبح جب ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا ہے سارے پھل گر گئے، پتے بھی جھڑ گئے،
ہم پریشان کہ کیا ہو گیا بھلا، ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں، کوئی معاملہ تو نہیں، ہم پریشان تھے یہاں وہاں کے بعد کیا؟ پھر خبر آئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا گیا۔ علی کی شہادت کی بنیاد درخت کا یہ حال ہوا۔ کہتی چند دنوں کے بعد اس درخت میں تازے پتے آ گئے لیکن پھل نہ آیا، پھل نہ آیا، پھل جھڑ گئے پھر نہ کبھی آئے، پتے آ گئے، ان پتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے، جانوروں کو کھلاتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک صبح ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا پتے بھی جھڑ گئے، درخت بھی سوکھ گیا، کانٹے اگائے اور اس درخت کی جڑ سے تازہ خون رس رہا تھا، تازہ خون بہ رہا تھا۔ ہم حیران تھے کہ آج بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اب پتہ نہیں کیا کون سا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ ہم یہ سوچ کر پریشان تھے کہ خبر آئی نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا ہے۔ 22,000 خوش تھے اور دنیا غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 22,000 یہ سوچ رہے تھے کامیاب ہو گئے، منزل کو پہنچ گئے، مقصد کو پا لیا، لیکن دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا یہ قافلہ جو نکلا تھا کربلا کے میدان سے کوفہ کی طرف، دوسری رات آئی، ایک گرجا گھر کے پاس پڑاؤ کیا انہوں نے، توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک گرجا گھر کے پاس، راستے میں چرچ تھی، اور اس دور میں ہوتا یہی تھا کہ راستے میں جو جاتے مسافر درمیان میں پڑنے والے گرجا گھر میں وہ آرام کے لیے رکتے تھے۔ کوئی ریسٹورانٹ، کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، گرجا گھر ہی ان کا ٹھکانہ ہوتا۔ اب وہ آئے گرجا گھر کے پادری کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہم رات یہاں ٹھہرنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم رکنا چاہتے ہو مجھے منظور، لیکن سنو میرے پاس اتنی جگہ نہیں کہ تم سب کو گرجا گھر میں ٹھہرا سکوں، اس لیے تمہارے پاس یہ جو قیدی ہیں انہیں اندر بھیج دو اور تم سب باہر آرام کرو، انہیں رات بھر یہی رہنے دو۔ اب وہ لوگ مان گئے۔ فرمایا گیا اس نے شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ سر کس کے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں، معاذ اللہ، ان کے باغیوں کے سر ہیں، ان کے سر روندنے کے لیے گئے تھے کربلا میں اور کامیاب ہو کر آ رہے ہیں، ان کے گھر کے قیدی ہیں اور یہ جو شہید ہوئے جو مارے گئے ان کے کٹے سر ہیں۔ اس نے دیکھا تو اس کی نظر امام حسین کے چہرے مبارک پر پڑ گئی۔ امام حسین کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی، نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ اتنا حسین و جمیل چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون؟ تو جانتے یزیدیوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کون علی؟ وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا ہاں ہاں وہی جو ہمارے نبی کے داماد، ہمارے نبی کے داماد، یہ انہی کے بیٹے کا سر۔ تو اس پادری نے کہا لعنت ہو ظالمو تم پر، تم بات کو گھما پھرا کر کرو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم نے نواسہ رسول کے سر کو کاٹا ہے؟ تم کتنے بڑے ظالم و جابر ہو، ارے تم نے اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ ایسا کیا، ہرگز ایک انسان کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ بات نہ کر، ہمیں جو حکم دیا تھا ہمارے امیر نے، ہم نے اپنا کام کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ پادری جانتا تھا ان سے بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو امام حسین کا سر ہے اگر تم رات بھر کے لیے یہ سر میرے حوالے کر دو، میں اس کے عوض تمہیں 10,000 دینار دینے کو تیار ہوں۔ حالانکہ وہ دینا تو نہیں چاہتے تھے لیکن 10,000 دینار کی پیشکش بھی ٹھکرا نہ سکے۔ آخر تھے تو دنیاوی لالچی کتے، آخر دینار کو کیسے چھوڑتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، 10,000 دینار صبح ہمیں دے دینا، ہم تب تک کے لیے حسین کا سر تیرے حوالے کرتے ہیں۔ امام علی مقام کا سر مبارک نیزے سے اتار کر پادری کے حوالے کر دیا گیا، ادب کے ساتھ سر مبارک کو لیتا ہے، اہل بیت کی شہزادیوں کو لیتا ہے اور لینے کے بعد وہ چرچ کے اندر چلا گیا۔ یہ لوگ گرجا گھر کے کنارے بیٹھے آرام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اچانک جو ہے گرجا گھر کی دیوار شک ہوئی، اس میں سے ایک ہاتھ نکلا جس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا، لوہے کا قلم جو تازہ خون رس رہا تھا، جو تازہ خون بہ رہا تھا کٹے ہوئے سروں سے جو نیزے پر چڑھے تھے۔ یہ قلم اس خون میں ڈوبتا ہے اور ڈوبنے کے بعد اس گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا
جس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، کیا وہ قیامت میں ان کے نانا سے شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ شعر کا مفہوم یہ تھا، جب انہوں نے دیکھا یہ سارا معاملہ ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ گھبرا گئے اور اپنے انجام کو سوچ کر وہ ڈر گئے۔ بہرحال رات کافی ہو چکی تھی، جیسے تیسے رات انہوں نے گزارا، اور گرجا گھر کے اندر جو پادری امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے گیا تھا، لے جانے کے بعد اندر گیا، مشک و عنبر سے آپ کے سر مبارک کو دھوتا ہے، خوشبو سے معطر کرتا ہے، اور اس کے بعد سامنے رکھ کر ہاتھ باندھ کر ادب سے سامنے کھڑا رہا۔ فرمایا کہ رات گزرتی جاتی تھی، باہر اطمینان سے ظالم سو رہے تھے، وہ پادری ہاتھ باندھے رات بھر امام حسین کے سر مبارک کے سامنے کھڑا تھا۔ اظہار محبت کرتا تو کیسے کرتا؟ اس نے عقیدت و محبت دکھائی تو اپنے انداز میں دکھائی، ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا امام حسین کے سر مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، اور زمین سے آسمان تک مجھے نور کا ستون نظر آ رہا تھا، نور کا ستون نظر آتا تھا۔ اس طرح سے جب رات ڈھلنے کے قریب تھی، وہ پادری امام حسین کے سر مبارک سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے؟ کون کہتا ہے کہ آپ مار دیے گئے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کا کلمہ، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر پادری نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول محمد عبدہ ورسولہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یقیناً اس پادری کا کلمہ پڑھنا اس بات کی ضمانت ہے امام حسین محبت کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں۔ ایک پادری نے محبت کی، آپ نے خیرات میں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ظالموں نے دروازے پر دستک دی، پادری نے نہ چاہتے ہوئے بھی امام حسین کا سر مبارک ان کے حوالے کیا۔ سر کو لیا، انہوں نے کہا جو رات کو سودا طے ہوا تھا وہ کہا، 10,000 دینار سے بھری تھیلی اس نے تھمائی۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے۔ فرمایا کہ پورے دن سفر کرتے رہے، اور سفر کا حال میں نے پہلے بتا دیا۔ تمام بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور اس اونٹ کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ وہ عابدے بیمار جن میں خود چلنے کی تاب نہیں تھی، جو چلتے تھے تو قدم لڑکھڑاتے تھے، کمزوری کی بنیاد جو چل نہیں پاتے تھے، ظالموں نے ان کی خاطر کسی اونٹ کا انتظام نہیں کیا کہ انہیں بھی سواری پر بٹھاتے۔ کچھ تو افسوس کرتے اپنے غلطیوں کا، نہیں بلکہ انہوں نے نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی۔ آپ نکیل لیے لیے آگے چلتے، ان کے آگے شہداء کا سر لے کر یزیدی چلتے، اور اونٹنی کے پیچھے ساری فوج چلتی۔ اب فرمایا کہ تیسری رات آتی، تیسری رات ایک گرجا گھر میں پھر انہوں نے قیام کیا۔ فرمایا کہ اس گرجا گھر میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کل کی رات جو شعر ان کی آنکھوں کے سامنے لکھا گیا تھا، آج کی رات وہ اشعار پہلے ہی سے گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ جب پہلے سے لکھا دیکھا تو گھبرا گئے، پادری کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ شعر یہاں کس نے لکھا، کب لکھا گیا؟ تو پادری کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کب لکھا، کس نے لکھا، ہاں میں نے اپنے باپ دادا سے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے یہ سنا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 500 سال پہلے سے یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ آقا کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے پتہ چلا کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اچانک پیش آیا، کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس کے تانے بانے تو ہزاروں سال پہلے بنے جا چکے تھے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے اے مسلمانوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ظالموں میں شامل نہیں کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو حسینیوں کے گھر پیدا فرمایا ہے، حسینیوں کے۔ انہوں نے رات وہاں جیسے تیسے گزاری، اس کے بعد چلے۔ اب کوفہ میں انٹر ہونے والے تھے، چوتھی رات تھی۔ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب ہم ابن زیاد کے پاس جائیں گے ممکن ہے اس کو پتا چل جائے کہ ہم نے 10,000 دینار بھی پادری سے لیا ہے، ایک کام کرتے ہیں پہلے وہ پیسہ آپس میں بانٹ لیتے۔ انہوں نے وہ پادری کی دی ہوئی 10,000 دینار کی تھیلی کھولی، کھول کر بانٹنا چاہتے تھے، ہاتھ اندر ڈالا، لیا تھا تو چمکتے دمکتے دینار تھے۔ اب اس تھیلی کے اندر سوائے مٹی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رب نے گویا بتا دیا
کہ دنیا کی لالچ میں تم نے جو کیا سوائے تمہارے ہاتھ مٹی کی اور کچھ لگنے والا نہیں ہے، تمہارا انجام مٹی ہے، تمہارے ہاتھ دنیا کی دولت آنے والی نہیں، کوئی حکومت کوئی گورنری آنے والی نہیں، کوئی اقتدار و کرسی کوئی عہدہ آنے والا نہیں، تمہارے ہاتھ مٹی لگے گی۔ رب نے بتا دیا، وہ گھبرا گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سکے جو تھے، وہ دینار جو تھے، وہ مٹی کے دینار میں مٹی کے سکوں میں بدل گئے تھے، اور ان کے ایک طرف شعر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالی ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ تھی جس کا مفہوم تھا اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں، اور دوسری طرف پلٹا تو دیکھا آیت کریمہ جس کا مفہوم تھا ان قریب ظالم جو ہے یقیناً رب تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا اور وہ اللہ کی سزا کا مستحق و حقدار بننے والا ہے۔ یہ مفہوم تھا ان آیات کا۔ وہ پڑھے تو گھبرا گئے۔ اب جب کوفہ میں انٹر ہوئے تو رات تھی، کھلی آگے بڑھا تیزی سے کہ میں پہلے ابن زیاد کے پاس جاؤں اور جا کر سارا صحرا اپنے سر باندھ لوں، امام حسین کا سر پیش کروں اور بتاؤں کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن جب پہنچا تو اس کے دار الخلافت کا اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چونکہ رات تھی، اس لیے کھلی امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے ایک تندور کے اندر جو ہے امام حسین کے سر کو رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغی کا سر ہے، معاذ اللہ، یزید کے باغی کا سر ہے جس کا سر قلم کرنے کے لیے میں کربلا گیا تھا۔ بہرحال بیوی نے زیادہ توجہ نہیں دی، اب کھلایا پلایا اس کو، وہ تھکا ماندہ سو گیا۔ یہ بیوی جو تھی کھلی کی، یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، یہ نیک عورت تھی، تہجد گزار تھی۔ فرمایا کہ جب کھلی سو گیا، رات گزرنے کے بعد یہ خاتون اٹھی تہجد کی نماز کے لیے۔ جب نماز تہجد کے لیے اٹھی، حیرت سے دیکھتی ہے کہ وہ تندور جس میں کھلی نے سر رکھا تھا، اس تندور کے اندر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، پورا کمرہ روشن نظر آ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی چنگاری رہ گئی ہو، آگ بجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ وہ کمرے کے قریب گئی دیکھنے کے لیے کہ تندور میں کہیں آگ تو نہیں رہ گئی، کہیں وہ جل تو نہیں اٹھی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو اس نے پایا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ سر مبارک ہے، اپنے سینے سے لگا کر وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو بھولنا مت، یقیناً وہ ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچیں گے، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، ہر ایک سے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب بیوی نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی کہ معاملہ کیا ہے، یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں، یہ سر بھلا کس کا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سر کو تندور میں رکھا، وہ چلے گئے۔ اب کھلی کی بیوی دروازہ کھول کر اندر آتی ہے، اندر جا کر اس نے تندور سے سر کو نکال کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ امام حسین کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، چہرے کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ کسی اور کا سر نہیں، امام عالی مقام کا سر مبارک ہے۔ فوراً جو ہے وہ جاتی ہے کھلی کے پاس اور جانے کے بعد ظالم کو جگاتی ہے، جگا کر کہتی ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے تو کہا کسی باغی کا سر ہے، حالانکہ تو نے مجھ سے یہ نہ کہا کہ یہ امام حسین کا سر مبارک ہے، یہ نواز رسول کا سر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتی ہے وہ بے ہوش ہو گئی، امام عالی مقام کے سر کو دیکھا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ بے ہوش تھی اس نے دیکھا ایک کر کے کمرے میں نورانی چہرے والی بیویاں آتی ہیں، آنے کے بعد ہر کوئی جو ہے امام حسین کو سر مبارک کو سینے سے لگاتا ہے، روتا ہے۔ آخر میں ایک بیوی جو ہے وہ سر کو لگاتی ہیں اور کہتی میرے بیٹے یقیناً قیامت کے دن میں عرش کے کنگوروں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ رب تبارک تعالیٰ تیرے قاتلوں کا بدلہ مجھے نہ دلا دے۔ بیٹا تو یہ نہ بھولنا کہ قیامت میں تیرے قاتلوں کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ بھی روتی رہی، اس کے بعد سر کو رکھ کر چلی گئی۔ کھلی کی بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، فوراً جو ہے امام حسین کے سر مبارک کو نکالا، ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر روتی رہی۔ غیب سے آواز آتی ہے اے عورت تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جو کچھ
کیا ہے تیرے شوہر نے کیا ہے، انجام کو وہی ظالم پہنچے گا، اس کی سزا ہرگز تجھے نہ دی جائے گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور جگانے کے بعد کہتی ظالم تو نے نواز رسول کے ساتھ کیا کیا، میں تجھ سے بیزار ہوں، آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا اس کے بعد اس عورت نے چادر اوڑھا ہے اور رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل گئی، اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئی، کس منزل کو پہنچی۔ فرمایا گیا صبح ہوتی ہے، قیدیوں کو اور امام عالی مقام اور دیگر شہداء کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے محل میں پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد کیا معاملات ہوئے، پھر وہاں سے یہ قافلہ اہل بیت کا لٹا ہوا کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یزیدیوں کا ایک ایک کر کے کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں سماعت فرمائیں گے۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، اس لیے میں گفتگو یہی مکمل کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ اگلے ہفتے کثیر تعداد میں آپ آئیں گے انشاءاللہ، اور میں پورے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاص کر کے آپ دیکھیں گے یزید کا کیا ہوا، شمر کا کیا ہوا، خلی کا کیا ہوا، عمرو بن سعد کا کیا ہوا، ابن زیاد کا کیا ہوا، جنہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا تھا، رب تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے ایک ایک کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اگلے اجتماع میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔